اچھا، رفیع النساء کہتی ہیں بالوں کا ڈھک کر رکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس کا کوئی سائنس کے اعتبار سے بھی وجہ بتائیں۔ جو بات ہمارے نبی نے کہہ دی، جو چیز ہمارے نبی نے کہہ دی، آنکھ بند کر کے اس بات کے آگے اپنا سر جھکا دو، کیونکہ یہ آقا کی بات ہے، کیونکہ یہ آقا کی بات ہے۔ اب آقا نے یہ کیوں فرمایا، اس کی سائنسی وجہ کیا ہے؟ ایک مسلمان کیا کرے، ایک مسلمان کیوں کہے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، آقا کے غلاموں کی شان نہیں ہے۔ کیوں؟ پتہ ہے کیوں کس کی بات پر کہا جاتا ہے؟ ایسا کیوں؟ کسی نے ہم سے کوئی بات کہیں، ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یا تو ہمیں اس کی بات پر اتنا یقین نہیں ہوتا، یا ہم شک میں ہوتے ہیں کہ یار اس کی کیا لاجک ہو سکتی ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن وہی ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جتنے باپ اب تک آئے ہیں نا، اور قیامت تک جتنے باپ آئیں گے، ہمارے آقا ان تمام باپوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہم سے۔ ہمارے ماں باپ ہم سے اتنی محبت نہیں کر سکتے، ہماری ماں ہم سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی سے محبت فرماتے ہیں۔ اور تمام باپوں کی شفقت ایک ترازو میں رکھ دی جائے، تمام ماؤں کی ممتا، اب تک جتنی مائیں گزری ہیں، جتنی ہیں اور جتنی قیامت تک آئیں گی، تمام ماؤں کی ممتا ایک ترازو میں رکھ دی جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو اپنے امتی سے ہے وہ ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، تب بھی یہ تمام باپوں کی شفقت اور تمام ماؤں کی ممتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو امتی سے ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سائنس کے اعتبار سے وجہ بتائیں۔ بھائی وجہ کیوں بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بیان فرمائی، سر جھکا دو، کیا آقا کی بات ہے، کیوں کرنا، کیسے؟ یہ ایک امتی کی شان نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک شخص تھا نا، تو اس سے شیطان نے پوچھا کہ اچھا ذرا یہ بتاؤ اللہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں اللہ ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ اچھا ذرا یہ بتاؤ کیسے اللہ ہے، دلیل کیا ہے؟ تو اس نے اٹھایا ڈنڈا، اور ڈنڈا اٹھا کے وہ جو شیطان آیا ہوا تھا انسان کی شکل میں، اس کے پیچھے ڈنڈا اٹھا کے بھاگا، میں تجھے دلیل دیتا ہوں، میں تجھے دلیل دیتا ہوں، اور کہتا ہے میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ اب بتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو جیسے یہ مائنڈ میں کیوں آ رہا ہے تو فوراً کیوں سے کہیے کہ نہیں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو بغیر کیوں کے فالو کرتا ہوں۔ اسی لیے جب کوئی بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو اور نبی کی کوئی سنت ہو تو پھر کیوں نہیں آنا چاہیے مائنڈ میں، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو کیوں آ رہا ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ بس میرے اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کا حکم ہے، میرے نبی کی سنت ہے، بس اسی لیے میں فالو کر رہا ہوں۔ اب سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ سائنس کا تو بھائی کچھ ٹھیک نہیں ہے، آج کچھ کہتی ہے سائنس، کل کچھ کہتی ہے۔ سائنس کی چیزیں تو بدلتی رہتی ہیں، 100 سال پہلے کچھ اور تھیوری تھی انسان کے بارے میں، آج کچھ اور ہے۔ سائنس کی تحقیقات تو چینج ہوتی رہتی ہیں۔ رہی بات یہ، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، چھوٹے کی بات کو مضبوط کرنے کے لیے بڑے کی بات کو پیش کیا جاتا ہے، بڑے کی بات کو مضبوط کرنے کے لیے چھوٹے کی بات کو پیش نہیں کیا جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ ہم حضور کی بات کو مضبوط کرنے کے لیے سائنس کی بات کو پیش کرتے ہیں، حضور کی بات کو مضبوط کرنے کے لیے کسی کی بھی بات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو وہ ہے کہ حضور کی چیز کو صحیح ٹھہرانے کے لیے ہمیں سائنس کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ سائنس اگر حضور کی بات سے میچ ہو جائے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، نہیں میچ ہو رہی، سائنس کو ہم ریجیکٹ کر دیں گے، سائنس غلط ہے۔ کیونکہ جو چیزیں اللہ رب العزت نے، جو انسان کو بنانے والا ہے، اس نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں، سمجھ رہے ہیں، جو چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو بتائی ہیں، وہ چیزیں آج دنیا والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن جب دنیا والے صحیح رخ پر پہنچیں گے اور صحیح بات پر پہنچیں گے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ ہاں یہی بات ٹھیک تھی۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، کیوں آ رہا ہے، یہ کیوں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اور پھر لوگ باگ جو ہے نا حضور کی بات کو صحیح ٹھہرانے کے لیے سائنس کی بات پیش کرتے ہیں۔ ارے بھائی، چھوٹے کی بات کو مضبوط کرنے کے لیے بڑے کی بات پیش کی جاتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نہ کوئی اس دنیا میں ہے اور نہ کوئی قیامت تک ہوگا۔ ہمارے پیغمبر تمام پیغمبروں کے سردار ہیں۔ ہمارے نبی کی بات کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کسی اور کی بات کی ضرورت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اسی لیے ایمان ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ نہیں، ہم حضور کی بات کو مانتے ہیں، بغیر دلیل کے مانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ایک مسلمان کے لیے۔ ہاں اگر کوئی غیر مسلم ہے تو پھر آپ کو اس کو سائنسی چیزیں بتا سکتے ہیں، جو قرآن و حدیث کا منکر ہے اس کو آپ سائنس سے اسلام بتا سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے۔ خیر۔
مجھے امید ہے یہ بات آپ کے سمجھ آ گئی ہوگی۔